اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے ایک اور عنوان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کسان۔ بچوں، آپ کسان کیا کیا کام کرتا ہے اس کے بارے میں آپ اس سبق کی وساطت سے جانکاری حاصل کر سکتے ہو۔ ہماری عام غذا یا تو چاول ہے یا گیہوں سے بنی ہوئی روٹی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ دالیں اور سبزیاں بھی کھاتے ہیں۔ بچوں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کی 70% آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور صرف 30% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ دیہات یعنی گاؤں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کا کام ہی کرتے ہیں۔ وہ دن میں محنت کرتے ہیں، دن رات، اس لیے ان کو کسان کہتے ہیں۔ یہ لوگ خون پسینہ ایک کر کے ہمارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں، یعنی خون پسینے کی کمائی سے ہمارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں۔ یہ کسان ہی ہے جو سال بھر کھیت میں کام کرتا رہتا ہے، فصلیں اگاتا ہے ہمارے لیے۔ یہ کسان ہے جو سال بھر کام کرتا رہتا ہے اور فصلیں اگاتا ہے اور ہمارے لیے چاول، گیہوں، دالیں، مکی، سبزیاں، گنا، تلہن، کپاس وغیرہ اگاتا ہے، باغ لگاتا ہے اور درخت بھی اگاتا۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی محنت سے ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ بچوں، کسان ہر قسم کے موسم میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، چاہے شدت کی گرمی ہو یا سردی ہو، بارش ہو یا دھوپ، بیچارہ کسان اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ بہار کے موسم میں فصلوں کے بیج بوتا ہے، زمین کو مہین اور چکنا بنا دیتا ہے، یعنی مہین کر دیتا ہے، مہندی جیسا بناتا ہے۔ ہل بیل کو کام پر لگاتا ہے، صبح سے شام تک سخت محنت کرتا ہے۔ اب چونکہ کھیتی باڑی کے لیے سائنسی آلات استعمال میں لاتا ہے، یعنی ہل بیل کے بدلے ٹریکٹر اور ٹیلر استعمال کرتا ہے، جس سے کسان کو کافی آرام بھی ملتا ہے اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس سے اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی بہت ساری سہولیات اب سائنس کی وجہ سے کسان کے لیے مہیا ہے۔ آلات کشاورزی کے علاوہ اب کسان کھاد کا استعمال کرنے لگا ہے۔ یعنی آلات کشاورزی کا مطلب ہے کھیتی باڑی کے اوزار، جو ہل وغیرہ، ہل یعنی کہ بیلچا وغیرہ اس کا استعمال میں لاتا تھا۔ اب کسان کھاد کا استعمال بھی کرنے لگا اور فصل کو خراب کرنے والے کیڑوں کے لیے یعنی کھاد کا استعمال بھی کرتا ہے اور فصل کو خراب کرنے والے کیڑے مار دواؤں کا استعمال بھی کرتا ہے۔ اپنی فالتو فصل کو بیچ کر اپنی گھریلو ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جو اس کو فصل بچتا ہے اس کو وہ بیچ کر اپنے لیے ضروریات کے سامان مہیا کرتا ہے۔ درختوں سے سایہ بنتا ہے، تھکے ماندے لوگ سایہ تلے آرام کرتے ہیں۔ درختوں کی بہتات سے آکسیجن پیدا ہوتی ہے، یعنی درخت جب زیادہ ہوں گے تو آکسیجن اتنا زیادہ پیدا ہوگا، جو ہوا کو صاف کرتی ہے اور انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بچوں، جو ہم لوگ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس چھوڑتے ہیں، اس کو درخت اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اتنے فائدے مند ہے ہمارے لیے یہ درخت۔ اس کے علاوہ کسان لوگ گائے، گھوڑا، بھیڑ، بکریاں وغیرہ بھی پالتے ہیں، جن سے ہمیں خالص دودھ، گوشت اور اون وافر مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی دودھ، گوشت اور اون، ان چیزوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ گھوڑا، بیل اور گدھا کسانوں کے بوجھ وغیرہ ڈھو کر بازار تک لے آتے ہیں، یعنی بوجھ وغیرہ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے
وہاں یہ سارا سامان بک کر کسان کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی وہاں جو یہ گھوڑا گدھا وغیرہ کسانوں کا بوجھ لے کر بازار میں جاتا ہے تو وہاں سارا سامان بک کر کسانوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور شہر والوں کے لیے مختلف اجناس میسر ہو جاتے ہیں. یعنی مختلف اجناس یعنی کھانے کی چیزیں. اجناس کہتے ہیں پیارے بچوں کھانے کی چیزوں کو. جاڑوں میں یہ لوگ یعنی جب جاڑے کا موسم آتا ہے تو یہ لوگ اون سوت وغیرہ جیسی چیزوں سے گھریلو کارخانوں میں کمبل پٹو وغیرہ بنا کر اپنی آمدنی میں کافی اضافہ کرتے ہیں. جب جاڑے کا موسم آتا ہے تو پیارے بچوں کسان کیا کرتا ہے، یہ لوگ اون اور سوت کو یہ چیزیں ان کے گھر میں ہوتی ہیں اس سے گھریلو کارخانوں میں وہ کمبل پٹو وغیرہ بنا کر اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے لگتے ہیں. بچوں حکومت نے بھی کسان کے فائدے کے لیے بہت سے منصوبے ترتیب دیے ہیں. یعنی حکومت کسان کے لیے اب بہت سارے منصوبے دیتی ہیں جیسے کھاد، معیاری بیج، شجرکاری کی ضروریات وغیرہ سبسڈی یعنی کفایتی داموں پر میسر کرتی ہے. یعنی کسان کی اسکیموں کے تحت یعنی کسان کی جو اسکیمیں سرکار نے چلائی ہے کسانوں کے لیے ان میں کسانوں کو معیاری بیج ملتا ہے جس کا فصل اچھا ہوتا ہے، اور کھاد وغیرہ بھی سبسڈی میں ملتی ہے، اور شجرکاری کی ضروریات یعنی کہ درخت بھی سبسڈی میں ملتے ہیں، کفایتی داموں پر میسر کرتی ہے تاکہ کسانوں کے لیے کوئی بھی دشواری کا سامنا ان کے لیے نہ کرنا پڑے ان کو. اور بینک بھی ان کو کم سود پر قرضہ مہیا کرتے ہیں. یعنی بینک بھی کسانوں کے لیے کم سود پر قرضہ مہیا کرانے میں اہم کردار نبھاتا ہے. اب کسانوں کی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. یعنی جو حالت ان کی پہلے زمانے میں تھی کہ ان کو اپنے لیے اناج بھی نہیں نکلتا تھا وہاں سے، اپنے لیے بھی فصل نہیں نکلتا تھا وہاں سے، وہیں آج کل کا کسان جو ہے پیارے بچوں وہ نئے اور جدید آلات کی وجہ سے، سائنسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، نئے کھادوں کی وجہ سے، نئی ٹیکنیک کی وجہ سے ایسی زمینداری ایسی کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ وافر مقدار میں یعنی بہت زیادہ مقدار میں اناج یعنی غذائی اجناس یعنی غذا کی چیزیں میسر کر دیتی ہیں. تو یہ جانکاری آپ نے سنی کسان کے لیے. پیارے بچوں آج کا لیسن یہ اتنا ہی تھا. اب میں آپ کے لیے چند سوالات ہوم ورک کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال میرا یہ آپ سے ہے کہ ہمارے گاؤں کی کتنی فیصد آبادی گاؤں میں رہتی ہے، یعنی ہمارے ملک کی کتنی فیصد آبادی گاؤں میں رہتی ہے. پہلا سوال یہ آپ سے ہے. دوسرا سوال کہ کسان کیا کیا فصلیں اگاتا ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ آپ سے یہ ہے کہ کسان اپنے لیے ہی صرف اناج مہیا کرتا ہے یا دوسروں کے لیے. ان تین سوالات کے جوابات آپ واٹس ایپ پیج پہ بھیج سکتے ہو تاکہ انٹرسٹڈ اسٹوڈنٹس کا ہمیں پتہ چلے. اور جو بچے کلاس نہیں دے رہے ہیں پیارے بچوں ان سے بھی میری گزارش ہے، اور جو بچہ کلاس لیکچر سنتا ہے وہ اپنے دوسرے بچوں کو بھی کہے کہ وہ لیکچر اٹینڈ کرے تاکہ آئندہ کوئی پرابلم نہ ہو. آئندہ کا لیکچر لے کر ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.